اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ کا صراط مستقیم چینل کی طرف۔ آج ہم پیش کریں گے آڈیو بک کی گناہان کبیرہ جلد اول کہ جو کہ ایک معروف عالم دین آغا دستغیب شیرازی کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے گناہان کبیرہ کے موضوع کو بڑی ہی تفصیل سے بیان کیا ہے، ان گناہوں کی سنگینی کو واضح کیا ہے کہ جو انسان کی روحانیت اور اخلاقی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ یہ کتاب نہ صرف آپ کو گناہوں کی نوعیت سمجھانے کی بلکہ آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کی بھی رہنمائی فراہم کرے گی۔ تو آئیے اس علم و حکمت کے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور گناہ کبیرہ کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ انشاءاللہ آج اس کتاب کا ہم حصہ نمبر 7 پیش کریں گے، اور باقی 2 حصوں کے لیے اور پچھلی گناہان کبیرہ جلد اول کے تقریباً 5 یا 4 حصے ہیں، اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنام گناہان کبیرہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ جوا 14ویں گناہ کبیرہ کہ جس کا کبیرہ ہونا صاف الفاظ میں ثابت ہے، وہ ہے جوا کھیلنا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد رب العزت ہے، آیت نمبر 2219 کہ اے رسول، لوگ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم کہہ دو کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میں کبیرہ یعنی بہت بڑا گناہ قرآن مجید میں صرف شراب اور جوئے کو کہا گیا ہے۔ فضل ابن شازان نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے جو روایت نقل کی ہے، اس میں بھی جوا گناہان کبیرہ کی فہرست میں شامل ہے، اور آمش نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایت نقل کی ہے، اس میں بھی امام نے صاف الفاظ میں اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو بصیر نے نقل کیا ہے کہ شطرنج بیچنا حرام ہے، شطرنج بیچ کر اس کا پیسہ کھانا حرام ہے، شطرنج کو اپنے پاس رکھنا کفر ہے، شطرنج کھیلنا خدا کے ساتھ شرک ہے، شطرنج کھیلنے والے شخص کو سلام تک کرنا گناہ ہے، اور کسی کو شطرنج کھیلنا سکھانا بھی ایک ایسا گناہان کبیرہ ہے کہ جو مہلک ہے، اور جو شخص کھیلنے کے لیے شطرنج پر ہاتھ رکھتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے سور کے گوشت میں اپنے ہاتھ لتھڑا لیے ہوں۔ وسائل الشیعہ کتاب تجارت میں اس حدیث کی عربی الفاظ بھی موجود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خدا ماہ رمضان میں سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے 3 قسم کے لوگوں کے۔ پہلا ہے صاحب مسکر یعنی کوئی نشہ آور چیز استعمال کرنے والے کے سوا، اور صاحب شاہین یعنی جوا کھیلنے والے کے سوا، اور مشاخن کہ اور کسی مسلمان سے کینہ اور دشمنی رکھنے والے کے سوا۔ جوئے کے گناہان کبیرہ ہونے کی ایک اور دلیل یہ آیہ شریفہ ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 90، انما الخمر والمیسر والزناب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب، جوا، بت اور پاسے یہی وہ گندی چیزیں ہیں کہ جو شیطان کا عمل شمار ہوتی ہیں۔ اس میں میسر اور ازلام سے کیا مراد ہے؟ میسر کا جو لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے، اس میں ہر قسم کا جوا شامل ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ یسر سے نکلا ہے کہ جس کے معنی آسانی کے ہے، چونکہ جوا کھیلنے والا آدمی کچھ محنت کیے بغیر آسانی سے دوسروں کا مال ہتھیا لیتا ہے، اس لیے جوئے کو میسر کہتے ہیں۔ اور ازلام یعنی پاسے دراصل لکڑی کے ایسے ٹکڑے ہوا کرتے تھے کہ جن کو ایک خاص طریقے سے جوا کھیلنے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ازلام کو اقلام بھی کہا جاتا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جوئے کے لیے جوا کھلانے والے لوگ ایک اونٹ خریدتے تھے، اس کو نہر کر کے حلال کر لیتے تھے، اس کے 28 برابر کے حصے کرتے تھے۔ جوا کھیلنے کی جگہ پر دسترس جیسے لکڑی کے ٹکڑے نصب ہوتے تھے۔ لکڑی کے ہر ٹکڑے کا ایک مخصوص نام ہوتا تھا، اور ان میں سے 7 کے نامی یہ تھے: قز، توام، رقیب، حلس، نافس، مسبل اور معلّہ۔ ان میں سے ہر ٹکڑے کا یا تیر کے کچھ حصے مقرر ہوتے تھے، مثلاً فز کا ایک ہی حصہ تھا اور معلّہ کے 7 حصے تھے۔ 28 حصوں میں تقسیم کیا ہوا گوشت ان ہی 10 تیروں کی مناسبت سے تقسیم ہو جاتے تھے۔ البتہ 30 لکڑی کے 13 تیر ایسے تھے کہ جن پر نہ صرف یہ کہ گوشت کا کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، بلکہ جن 3 آدمیوں کے نام یہ 3 ازلام آتے تھے، ان تینوں کو مل کر اونٹ کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی۔
اور وہ جوئے میں ہار جاتے تھے، اور کل 10 آدمی اس جوئے میں شریک ہوتے تھے کہ جن 3 ازلام کی وجہ سے لوگ ہار جاتے تھے ان کا نام منج، صفی اور رغا ہوتا تھا۔ ظلام جوئے کی ایک قسم ہے، جبکہ میسر ہر قسم کے جوئے کو کہتے ہیں۔ ازلام کا ذکر خاص طور پر اس لیے ہوا ہے کہ یہ ابتدائی اسلام کے زمانے میں رائج تھا۔ اگرچہ کہ ازلام کے اور بھی طریقے ذکر ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی طریقہ ہو جو جوا بہرحال حرام ہے، یعنی شراب، جوئے، بتوں اور ازلام وغیرہ شیطانی کام ہے، اور ان میں مبتلا ہونے سے کوئی فلاح اور نجات کا راستہ نہیں کھلتا۔ اس لیے حکم ہے کہ شراب اور جوئے کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ جوا اور شراب یہ ایسی لت ہے کہ جس کی وجہ سے 2 انسانوں میں یا 2 قبیلوں میں عداوت کا سبب بنتا ہے۔ جوا عیاشی اور فحاشی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے انسان ذکر خدا سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اب ہم جوئے کی کچھ قسمیں بیان کرتے ہیں۔ پہلا ہے لہو و لعب کے آلات اور شرط لگانا۔ جو آلات جوئے ہی میں استعمال ہوتے ہیں ان سے شرط لگائے بغیر محض تفریحاً کھیلنا بھی حرام ہے۔ اس بات پر تمام مجتہدین متفق ہیں۔ ابھی جو حدیث ذکر ہوئی تھی جس میں بتایا کہ جوئے کے کھیل میں ہاتھ ڈالنے والا شخص ایسا ہے کہ جسے اس نے سور کے گوشت میں اپنا ہاتھ لتھڑا لیے ہوں، اسی حدیث کے ذیل میں ہے کہ شطرنج کھیلنے والے شخص کی اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک وہ شطرنج کھیلنے کے بعد ہاتھ نہ دھو لے، اور شطرنج کو دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے آدمی اپنی ماں کی شرمگاہ کو دیکھے۔ کتاب وسائل الشیعہ اور باب تجارت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے شطرنج کے بارے میں پوچھا گیا تو امام نے فرمایا مجوسیوں کا کام انہی کے لیے چھوڑ دو، یعنی مسلمانوں کو شطرنج بازی کے نزدیک بھی نہیں جانا چاہیے۔ ایک اور روایت میں امام نے فرمایا کہ شطرنج کے قریب بھی مت جاؤ۔ کتاب تحفۃ العقول کی روایات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہر چیز کا استعمال حرام ہے کہ جو جوئے میں استعمال ہو، مثلا جوئے کے تمام آلات اور کام حرام ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر قسم کا قمار ایسے کھیل کو کہتے ہیں کہ جس میں شرط لگائی جاتی ہے، جو بھی ہارے گا وہ جیتنے والے کو اتنا مال دے گا، وہ سب جوا ہے، اور جوئے کے آلات کو بیچنا یا خریدنا یا استعمال کرنا بہرحال حرام ہے۔ یہ وہی گندا عمل ہے کہ جو شیطان کرواتا تھا۔ اگر یہاں پر کوئی کہے کہ شطرنج اور تاش وغیرہ اگر پیسے کی شرط لگائے بغیر کھیلی جائے تو کیوں حرام ہے، خاص طور پر جبکہ ایسے کھیلوں سے کافی ذہنی ورزش ہوتی ہو؟ جواب میں کہنا چاہیے کہ جو ایک اتنی بڑی لت ہے کہ جو خاندانوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، بغیر کسی مالی شرط کے کھیلتے رہنے کا نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے کہ شیطان جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنے پر اکساتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے جوئے میں استعمال ہونے والی چیزوں کو بھی ممنوع قرار دیا ہے تاکہ معاشرے میں جوا جڑ سے ختم ہو جائے۔ اسی لیے جوئے کے آلات بنانا، بیچنا، خریدنا اور بیچ کر ان سے حاصل ہونے والی رقم کو استعمال کرنا بھی حرام ہے، بلکہ جوئے کے آلات اپنے پاس رکھنا بھی حرام ہے اور انہیں ضائع کر دینا واجب ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جوئے سے حاصل ہونے والی رقم بھی حرام ہے۔ اسحاق ابن عمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ بچے انڈے اور اخروٹ سے اس طرح کھیلتے ہیں جیسے جوا کھیلا جاتا ہے، تو حضرت نے فرمایا ایسی چیزیں کھاؤ بھی نہیں۔ جوئے کا مال حرام ہونے کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اے ایمانداروں، باطل اور غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ سورہ نساء آیت نمبر 29۔ جوئے کا مال حاصل کرنے والے شخص پر واجب ہوتا ہے کہ جس آدمی کو ہرا کر وہ رقم لی ہے اسے وہ واپس کر دے۔ دوسرا ہے بغیر شرط کے آلات لہو و لعب سے کھیلنا۔ معلوم ہوا کہ جس طرح شرط لگا کے جوئے کے آلات سے کھیلنا حرام ہے، اسی طرح بغیر شرط لگائے بھی انہی چیزوں کو استعمال کرنا بھی حرام ہے جو جوئے ہی سے مخصوص ہوں۔ یہاں تک کہ جوئے کی بیٹھک میں بیٹھ کر کھیل دیکھنا بھی حرام ہے۔ نہیں انل منکر کے لحاظ سے بھی ایسی جگہ سے باہر نکل جانا واجب ہے۔ اگر اتفاق سے جوئے کے آلات پہ نظر پڑ جائے تو مستحب ہے کہ آدمی حضرت امام حسین علیہ السلام کو یاد کرے اور یزید ملعون پر لعنت کرے۔ فضل ابن شازان نے امام علی رضا علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب حسین ابن علی علیہ السلام کا سر شام لے جایا گیا، امیر یزید لعنت اللہ علیہ، خدا اس پر لعنت کرے، اس نے کچھ حکم دیا کہ پس سر مبارک رکھ دیا گیا اور یزید کے سامنے دسترخوان بچھا دیا گیا۔ پھر یزید، خدا اس پہ لعنت کرے، اور اس کے ساتھیوں نے کھانا اور جو کی شراب پینا شروع کی۔
جب وہ لوگ فارغ ہو گئے تو یزید نے سر مبارک کے بارے میں کچھ حکم دیا، پس سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر اس کے تخت کے نیچے ڈال دیا گیا، اور یزید کے لیے شطرنج جب شرط لگتی ہے تو فرشتے غضبناک ہو جاتے ہیں اور ایسا کام کرنے والے پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس نے پھر شطرنج کھیلی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، یعنی ملائکہ اس وقت حاضر ہوتے ہیں کہ جب گھڑ دوڑ، اونٹوں کی دوڑ اور گھوڑوں کی دوڑ، اونٹوں کی دوڑ اور تیر اندازی کی مقابلہ ہوتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کے علاوہ باقی سب جوا اور حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تین مقابلوں کے علاوہ دیگر مقابلوں کو منع فرمایا ہے۔ بغیر شرط کے کھیل، ایسے مقابلے کہ جن میں جوئے کے آلات استعمال نہ ہوتے ہوں اور جن میں ہارنے والے کو کچھ ادا بھی نہ کرنا پڑتا ہو، ان کے بارے میں بھی علماء کے فتوے مختلف ہیں۔ اکثر مجتہدین نے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ علامہ حلی سے ان کی کتاب تذکرے کے حوالے سے نقل ہے کہ کشتی کا مقابلہ جائز نہیں ہے، اگرچہ ہارنے والے کو کچھ دینا نہ پڑتا ہو۔ یہ علماء کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ علامہ حلی یہ بھی فرماتے ہیں کہ دور دور تک ہاتھ یا کسی اور چیز کی مدد سے پتھر پھینکنے کا مقابلہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح گھوڑے اور اونٹ کے علاوہ کسی اور جانور پر سواری کا مقابلہ، کشتی رانی کا مقابلہ یا پرندوں کو اڑانے کا مقابلہ جائز نہیں ہے، اگرچہ کوئی مالی شرط رکھی نہ گئی ہو۔ اسی طرح مرغوں کو لڑا کر مقابلہ کروانا یا دو بکروں کا ایک دوسرے سے مقابلہ کروانا بھی جائز نہیں ہے۔ غرض ہر ایسا مقابلہ جائز نہیں کہ جس کا فائدہ میدان جہاد میں کچھ نہ ہو۔ مثلاً ایک پیر سے زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کا مقابلہ، بند مٹھی میں دبی ہوئی چیزوں کے بارے میں طاق یا جفت عدد میں ہونے کی قیاس آرائی کرنا، زیادہ دیر تک پانی کے نیچے رہنا اور اس جیسے دیگر مقابلے میدان جہاد میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ بس گھڑ دوڑ اور تیر اندازی کے سوا کوئی مقابلہ جائز نہیں، خواہ اس میں کوئی شرط لگائی گئی ہو یا نہیں۔ بعض دیگر مجتہدین مثلاً شہید ثانی ایسے مقابلوں کو حرام قرار نہیں دیتے کہ جن میں نہ تو جوئے کے آلات استعمال ہوتے ہوں اور نہ ہی کوئی شرط لگائی گئی ہو۔ وہ ایسے مقابلوں کو جائز قرار دینے پر مائل ہیں۔ یہ قول ایک لحاظ سے قوی ہے، خصوصاً ایسے مقابلوں میں یقیناً کوئی حرام پہلو نہیں ہے کہ جن میں کوئی معقول غرض اور مصلحت ہو۔ مثلاً خوشخطی کا مقابلہ، پڑھنے کا، سینے، تعمیر کرنے، کھیتی باڑی کرنے، دوڑنے، کشتی رانی وغیرہ کے مقابلوں میں یہی بات ہے، لیکن چونکہ اکثر مجتہدین نے تیر اندازی اور گھڑ دوڑ کے علاوہ ہر قسم کے مقابلے سے منع فرمائے ہیں، اس لیے احتیاط بہتر ہے۔ البتہ ایسے مقابلے اس صورت میں جائز ہیں جبکہ نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر نقصان کا اندیشہ ہو تو یہ مقابلے جائز نہیں رہتے۔ مثلاً کاروں کی خطرناک ریس، زیادہ سے زیادہ کھانے کا مقابلہ، باکسنگ یا وحشیانہ انداز میں کشتی کا مقابلہ، یہ سب حرام ہیں کیونکہ ان میں نقصان کا اندیشہ رہتا ہے۔ قوی امداد کے نام پر ایسے ٹکٹ خریدنا حرام ہے کہ جن کی رقم واپس نہ ملتی ہو، اور ٹکٹ خریدنے والے میں سے چند افراد کو بیٹھے بٹھائے خطیر رقم مل جاتی ہو، یہ یقیناً جوا ہے اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اگلا ہے موسیقی ساز کو بجانا۔ 15ویں ایسا گناہ ہے جس کے کبیرہ ہونے کی صراحت موجود ہے، موسیقی کے آلات استعمال کرنا ہے، مثلاً ستار، پیانو، تنبور، ڈھول وغیرہ بجانا، یہ سب حرام ہے۔ اسی طرح موسیقی سننا بھی ایک گناہ کبیرہ ہے۔ فضل ابن شازان نے امام علی رضا علیہ السلام سے گناہان کبیرہ کی جو فہرست نقل کی ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے۔ والاشتغالی بالملہی، اور لہو و لعب کے آلات میں مگن ہو جانا بھی ایک گناہ کبیرہ ہے۔ تمام مجتہدین متفق ہیں کہ گانے بجانے کے آلات بنانا، خریدنا، بیچنا جوئے کی آلات کی طرح حرام ہے، اور ان سے حاصل ہونے والی رقم حرام مال ہے، اور اس کے سلسلے میں ہونے والا ہر معاملہ باطل ہے۔ یہاں تک کہ موسیقی کے آلات اپنے پاس محفوظ رکھنا بھی حرام ہے اور ان کو ضائع کر دینا واجب ہے۔ یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک طولانی حدیث سے بھی ثابت ہے، یعنی خدائے تعالیٰ نے ہر ایسی چیز بنانے کو حرام قرار دیا ہے کہ جو مکمل طور پر حرام ہی میں استعمال ہوتی ہے اور جس سے محض خرابی پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً بربط، بانسری، شطرنج، لہو و لعب کے تمام آلات، سلیب، بت اور اس جیسی تمام چیزیں بنانا حرام ہے۔ یہاں تک کہ امام نے کہا کہ پس گانے بجانے کو سیکھنا، سکھانا، گانا بجانا
اس پہ اجرت لینا، کسی بھی طریقے سے لہو و لعب میں مشغول ہونا حرام ہے۔ لہو اور لعب اور گانے بجانے کے آلات کا استعمال حرام ہے، اور اس سلسلے میں وارد ہونے والی روایات بہت سی ہیں۔ مثلاً امام جعفر صادق علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ، میں تمہیں رقص کرنے، بانسری بجانے، ڈھول بجانے سے منع کرتا ہوں۔ موسیقی نفاق اور بے غیرتی کا سبب ہے۔ چھٹے امام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ سارنگی بجانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کر دیتا ہے جس طرح پانی سبزے اگنے کا سبب بنتا ہے۔ موسیقار اور گانے کی آواز۔ معدہ ابن زیاد کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور حاضر تھا کہ ایک شخص نے امام سے کہا کہ جب میں بیت الخلا جاتا ہوں تو میرے ہمسائے کی کنیزیں مجھے گاتی اور بجاتی ہوئی سنائی دیتی ہیں۔ کبھی میں کچھ زیادہ دیر وہاں رک جاتا ہوں تاکہ مزید کچھ سن لوں۔ حضرت نے فرمایا کہ لہو و لعب کو غور سے سننا چھوڑ دو۔ اس شخص نے پھر کہا کہ مولا، میں ان کی لہو و لعب والی محفل میں نہیں جاتا، میں تو بس ان آوازوں کو سنتا ہوں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی، یعنی بے شک کان، آنکھ، دل، غرض، ان سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے اس آیت کے بارے میں معلوم نہیں تھا اور میں اپنے عمل پر پشیمان ہوں، اب آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، اور میں اپنے گزشتہ گناہوں کی توبہ کرتا ہوں اور اپنے خدا سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یہ حال دیکھ کر امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کھڑے ہو جاؤ، جا کر غسل کرو، نماز کے بعد اس بارے میں دعا مانگو، تم یقیناً بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے رہے ہو، تم کتنے برے حال میں مبتلا رہے ہو، تم اس بات پر اپنی ملامت کی ہے، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور ہر اس چیز سے توبہ کرتا ہوں کہ جو خدا کو ناپسند ہے۔ بے شک خدا صرف قبیح چیز ہی کو ناپسند فرماتا ہے، قبیح چیز کو اس کے لائق لوگوں کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ ہر چیز کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ برکت اٹھ جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، فرشتے ایسے گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے کہ جس میں شراب، ڈھول، دف یا بانسری وغیرہ موجود ہو، ایسے گھر والوں کی دعا تک قبول نہیں ہوتی، ان کے پاس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، موسیقی کے آلات کو سننا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ موسیقار کا سیاہ چہرہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے پاس ستار ہوگا وہ قیامت کے دن سیاہ چہرے کے ساتھ محشور ہوگا، اس کے ہاتھ میں آگ کا ستار ہوگا اور اس کے سر پر 70,000 فرشتے ہوں گے کہ جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں آگ کا گرز ہوگا، اور وہ اسے صاحب ستار کے سر اور چہرے پر ماریں گے۔ اور گانے والا شخص اپنی قبر سے اندھا، بہرا اور گونگا اٹھے گا، اور زانی کو بھی اسی طرح قبر سے اٹھایا جائے گا۔ بانسری بجانے والا اسی طرح محشور ہوگا اور ڈھول بجانے والا بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی ایسے تمام لوگ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے جبکہ میدان حشر میں وارد ہوں گے۔ جس گھر میں 40 دن گانا بجایا جاتا ہو۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے گھر میں ڈھول، بانسری یا گانے بجانے کی کوئی اور چیز یا شطرنج جیسی چیز 40 دن تک رہے، وہ شخص خدا کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اگر ایسا شخص ان 40 دنوں ہی میں مر جائے تو اس کی موت ایک فاسق اور فاجر کی موت ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آخری زمانہ اور موسیقی۔ آخری زمانے کی نشانیاں کہ جن میں روایتوں میں بیان کی گئی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اور تم دیکھو گے کہ لہو و لعب اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی کسی کو نہ منع کرے گا اور نہ ہی اپنے اندر منع کرنے کی ہمت پائے گا۔ اور تم دیکھو گے کہ حرمین شریفین یعنی مکہ و معظمہ اور مدینہ تک میں موسیقی کھلے عام ہونے لگے گی۔ ظاہر ہے آج یہی حالات ہیں کہ بازاروں، سڑکوں، دکانوں، گھروں، گاڑیوں میں بلند آواز سے فحش اور بیہودہ موسیقی سنائی دیتی ہے، مگر کسی کو روک ٹوک کرنے کی جرأت تک نہیں ہوتی۔ موسیقی اور گانے بجانے کے عذاب اور اس کی اخروی سزا کا اب تک بیان ہو چکا ہے۔ اس گناہ کے دنیاوی نقصانات بھی زیادہ ہیں۔ اس سلسلے میں دانشوروں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، مثلاً فارسی میں یہ چند کتابیں ہیں: مناظرہ دکتر و پیر، بلاہائے اجتماعی قرنما اور موسیقی اور اسلام وغیرہ۔ اعصاب پر موسیقی کے اثرات۔ ظاہر ہے کہ موسیقی بدن میں ارتعاش پیدا کرتی ہے، جس کا اثر پورے بدن پر اعصاب کے نظام کے ذریعے ہو جاتا ہے۔
اعصاب کا سلسلہ معدے تک بھی گیا ہے، اس کے نتیجے میں ہاضمہ بھی خراب ہوتا ہے، ہاضمے کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ موسیقی کا اثر اتنا خراب ہوتا ہے کہ اس سے دل کی دھڑکن متاثر اور بے ربط ہو جاتی ہے، خون کا دباؤ، بلڈ پریشر خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے تمام امراض آدمی کو مستقل طور پر بیمار بنا دیتے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ جدید علم طب حیرت انگیز ترقی کے باوجود مکمل علاج سے اکثر موقعوں پر ناکام رہتی ہے۔ کبھی موسیقی اتنی ہیجان انگیز ہوتی ہے کہ آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کی نفسیاتی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں۔ جن علاقوں میں موسیقی کا رواج زیادہ ہوتا ہے وہاں نفسیاتی بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں نفسیاتی بیماریوں کے ہسپتال سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ایڈرل موسیقی کے خلاف لکھتا ہے کہ اگرچہ کہ موسیقی اچھی لگتی ہے لیکن اس کا برا اثر انسان کے اعصاب پر پڑتا ہے، خاص طور پر جب گرمی زیادہ ہو تو موسیقی کا برا اثر بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے بعض گرم علاقوں میں موسیقی کے برے اثرات انتہائی زیادہ ہوتے ہیں۔ امریکہ کے ہزاروں لوگ موسیقی اور اس کے نقصانات سے اتنے عاجز آ چکے ہیں کہ انہوں نے مل کر ایک مطالبہ امریکی سینٹ کے سامنے پیش کیا تاکہ قانونی طور پر موسیقی پر پابندی لگائی جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا اس کی بدبختوں کو دیکھ رہی ہے مگر پھر بھی اس سے دل لگا رہی ہے۔ اس چیز کے لیے ملاحظہ کیجئے کتابچہ تاثیر موسیقی بر اعصاب صفحہ نمبر 3، 6 اور 10۔ یہاں پر ہماری کتاب جو ہے جلد نمبر 2 اس کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم جلد نمبر 3 کے بارے میں بیان کریں گے۔ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے اہم باتوں پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہم کی زندگیوں میں اپنی برکتیں نازل فرمائے، ہماری روحانیت میں اضافہ کرے اور ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی ہمت دے، ہمیں معافی سے نوازے اور ہمارے دلوں میں توبہ کی حقیقت کو بٹھائے۔ اللہ ہمیں گناہ سے بچائے اور ہم سب کو اپنی ہدایت سے سرفراز کرے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید ایسی قیمتی اور علم سے بھرپور ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا سب کی حفاظت کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔